اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب صفت القیامہ کہ ایک اور باب حالت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ عزیز طلباء کرام، بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 215 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرزي قال حدثني من سمع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول۔ ہمیں روایت کی ہناد نے، انہوں نے روایت کی یونس بن بکیر سے، انہوں نے محمد بن اسحاق سے، محمد ابن اسحاق نے کہا میں روایت کی یزید بن زیاد نے، انہوں نے محمد ابن کعب القرظی سے، محمد ابن کعب القرظی نے فرمایا کہ میں نے اس سے سنا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا تھا، انا لجلوس مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مسجد سے مراد مسجد نبوی بھی ہو سکتی ہے اور مسجد قباء، یہ دونوں ممکن ہے۔ اذ طلع علینا مصعب بن عمیر ما علیہ الا بردۃ له مرقوعۃ بفرو، جب ہمارے پاس اچانک حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، ان کے جسم پر صرف ایک داریدار چادر تھی جسے پوستین کے پیوند لگے ہوئے تھے۔ فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکا للذی کان فیہ من النعمت والذی هو فیہ اليوم، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھا تو رو پڑے، اس ناز و نعمت کا خیال کرتے ہوئے کہ جس میں وہ پہلے تھے اور جس میں وہ آج ہے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیف بکم اذا غدا احدکم فی حلت وراح فی حلت، کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت جب تم میں سے ایک صبح عمدہ جوڑا پہنے گا اور ایک عمدہ جوڑا، عمدہ پوشاک شام کو پہنے گا، یعنی شام کے لیے الگ جوڑا اور صبح کے لیے الگ ہوگا۔ ووضعت بین یدیہ صحفۃ ورفعت اخری، اور اس کے سامنے ایک پلیٹ رکھی جائے گی اور دوسری اٹھائی جائے گی، مطلب کھانے کے لیے کئی چیزیں ہوں گی۔ وسترتم بیوتکم کما تستر الکعبۃ، اور تم اپنے گھروں پر پردے ڈالو گے جیسے بیت اللہ پر پردہ ڈالا جاتا ہے، یعنی قیمتی پردوں سے اپنے گھروں کو آراستہ کرو گے۔ قالوا یا رسول اللہ نحن یومئذ خیر منا اليوم نتفرغ للعبادۃ ونکفی المؤونہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم اس دن آج کے مقابلے میں بہتر ہوں گے، ہم عبادت کے لیے فارغ ہوں گے اور محنت مشقت سے ہماری کفایت کی جائے گی، یعنی ہمارے لیے خدام ہوں گے، کام کرنے والے ہوں گے، تو ہم بس عبادت فارغ بالی کے ساتھ کریں گے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا انتم اليوم خیر منکم یومئذ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ تم آج بہت بہتر ہو اس دن کے مقابلے میں۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ وہ یزید بن زیاد ھذا، روایت میں جو یہ راوی یزید بن زیاد کا ذکر آیا، ہوا مدینی، ان کا تعلق مدینہ منورہ سے ہے۔
وقد روا عنہ مالک بن انس وغیر واحد من اہل العلم، اور ان سے امام مالک ابن انس رحمہ اللہ اور ان کے علاوہ دیگر کئی اہل علم حضرات نے روایت نقل کی ہے۔ ویزید ابن زیاد الدمشقی، ایک یزید ابن زیاد جو ہے وہ دمشقی ہے۔ الذی روا عن الزہری روا عنہ وکیع ومروان بن معاویہ، یہ دمشقی یزید ابن زیاد یہ وہ ہیں جو زہری سے روایت نقل کرتے ہیں اور ان سے روایت کی ہے وکیع نے اور مروان ابن معاویہ نے۔ ویزید ابن ابی زیاد کوفی، اور ایک یزید ابن ابی زیاد ہے جو کہ کوفہ سے ہیں۔ روا عنہ سفیان و شعبہ و ابن عیینہ وغیر واحد من الائمہ، ان سے سفیان، شعبہ، ابن عیینہ اور کئی دیگر اہل علم ائمہ کرام رحمہم اللہ، یہ تمام حضرات ان سے روایت کرتے ہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، اس روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس صحابی کو دیکھ کر رو پڑے وہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار جلیل القدر صحابہ کرام میں ہوتا ہے، جنہوں نے دار ارقم میں اپنے پورے خاندان سے چھپ کر اسلام قبول کر لیا تھا، اور پھر جب ان کے خاندان اہل خانہ کو ان کے اسلام لانے کا پتہ چلا، ایمان لانے کا پتہ چلا، تو انہوں نے ان کو زنجیروں میں جکڑ کر قید کر دیا تاکہ پھر سے یہ جا کر مسلمانوں کے ساتھ نہ ملے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے اور مزید ان سے کچھ نہ سیکھ سکے۔ مگر اللہ جل شانہ جن کے دلوں میں ایمان کو راسخ کر دیتے ہیں ان کو صرف پھر اپنے ایمان کی ہی فکر ہوتی ہے، نہ پھر وہ مال کو دیکھتے ہیں، نہ پھر وہ خاندان کو دیکھتے ہیں، نہ ماں باپ کو دیکھتے ہیں اور نہ ہی بیوی بچوں کو دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر کسی نہ کسی طریقے سے گھر سے بھاگ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ پھر اس کے بعد یہ حبشہ سے واپس مکہ مکرمہ آ گئے اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، یعنی گویا کہ ان کو 2 مرتبہ ہجرت کی سعادت اللہ نے نصیب فرمائی، اور غزوہ احد میں کفار سے مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا تھا، اور اس وقت نوش فرمایا تھا کہ جب اسلام کا جھنڈا انہی کے ہاتھ میں تھا۔ اور یہ وہی صحابی ہے کہ جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے، اپنے ہجرت کرنے سے پہلے بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد اہل مدینہ کی طرف بطور معلم بنا کر بھیجا تھا، مدینہ منورہ کی طرف۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا تاکہ لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دے سکے، ان کو تلاوت سکھا سکے، ان کو دینی مسائل سے آگاہ کرے۔ اور جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پچھلی زندگی سے واقف تھے، یہاں پر جو فرمایا بقا للذی کان فیہ من النعمت والذی هو فیہ اليوم، کہ پہلے یہ خوب ناز و نعمت، عیش و عشرت میں اور خوب خوشحالی اور فراخی کی زندگی گزاری تھی، لیکن اسلام لانے کے بعد بالکل غربت والی زندگی، زاہدانہ زندگی انہوں نے شروع کی، اور ایسی حالت تھی ان کی کہ ان کے بدن پر صرف انہوں نے ایک چادر اوڑھ رکھی ہے، اور وہ چادر بھی ایسی کہ جو کئی جگہ پیوند لگی ہوئی ہیں۔ تو اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے ان کے پچھلی حالت کو اسلام لانے کے پہلے والے خوشحالی، نعمتوں والی، آسائشوں والی زندگی کو یاد کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی موجودہ حالت کو اس کے ساتھ موازنہ کیا تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے کہ آج ان کے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ اپنے تن کو صحیح ایک اچھے لباس سے ڈھانپ سکیں، اور اپنے ترکے میں کل ان کا یہی ایک کپڑا چھوڑا تھا انہوں نے جس وقت وفات ہوئی ان کی، اور وہ کپڑا بھی اتنا کم تھا کہ کفن کے طور پر جب ان کے سر کے اوپر ڈالا جاتا تو ان کے پیر وہ ننگے ہو جاتے، اور اگر پیروں کو ڈانگتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے سر کے اوپر اس کو ڈالو اور پیر کے اوپر اذخر گھاس ڈال دو۔
اور یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب صفہ میں سے تھے، جو کہ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح ادھر مسجد نبوی میں ہی رہتے تھے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثني عمر بن زر قال حدثنا مجاہد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی حناد نے، انہوں نے یونس ابن بکیر سے، انہوں نے روایت کی عمر ابن زر سے، انہوں نے روایت کی مجاہد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا کان اہل الصفۃ اضیاف اہل الاسلام لا یأوون علی اہل ولا مال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اہل صفہ مسلمانوں کے مہمان تھے، وہ نہ اپنوں کی طرف پناہ لیتے تھے نہ مال کی طرف۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو ان کنت لاعتمد بکبدی علی الارض من الجوع، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جس کے بغیر کوئی معبود نہیں ہے، بے شک میں بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ یا اپنے جگر کو، یہاں کبد کا معنی چونکہ جگر آتا ہے لیکن مراد اس سے پیٹ ہی ہے، کہ میں اپنے جگر یا اپنے پیٹ کو زمین کے ساتھ ٹیکتا تھا بھوک کی وجہ سے، تاکہ بھوک کی شدت میں کمی آ جائے۔ وَأَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ، اور میں پتھر باندھتا تھا پیٹ پر بھوک کی وجہ سے۔ وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَخْرُجُونَ فِيهِ، ایک دن میں مسلمانوں کے راستے پر بیٹھا جہاں سے مسلمان گزرتے تھے۔ فَمَرَّ بِي أَبُو بَكْرٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِّن كِتَابِ اللَّهِ، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس سے گزرے، میں نے ان سے قرآن مجید کی ایک آیت پوچھی۔ مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيَسْتَتْبِعَنِي، میں نے ان سے یہ سوال اس لیے پوچھا تاکہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے۔ فمر ولم يفعل، لیکن وہ گزر گئے اور انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ثم مر عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليستتبعني فمر ولم يفعل، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرے، میں نے ان سے قرآن کریم کی آیت کے بارے میں پوچھا اور یہ سوال میں نے ان سے نہیں کیا تھا مگر اس لیے کہ یہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے، تو وہ بھی گزر گئے اور انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا۔ ثم مر ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم فتبسم حین رآنی وقال، پھر ابو القاسم یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو مسکرائے اور ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ قلت لبیک یا رسول اللہ قال الحق، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ چلو، ومضى فاتبعته ودخل منزله فاستأذنت فأذن لي فوجد قدحا من اللبن، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ آپ علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے، میں نے گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی تو مجھے اجازت دے دی گئی، وہاں پر میں نے دودھ کا ایک پیالہ پایا۔ قال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من این هذا اللبن لکم قیل اہداہ لنا فلان، جب آپ علیہ السلام اپنے گھر میں داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ یہ دودھ تمہارے لیے کہاں سے آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فلاں نے ہدیہ کے طور پر بھیجا ہے۔ بڑھتے ہیں جی آخری سلائیڈ کی طرف۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابا ہریرہ قلت لبیک قال الحق الى اہل الصفہ فادعهم وهم اضیاف اہل الاسلام لا یأوون علی اہل ولا مال۔ ابو ہریرہ، تو میں نے کہا جی میں حاضر ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اہل صفہ کے پاس جاؤ اور انہیں بلا کر لاؤ، وہ مسلمانوں کے مہمان ہیں، نہ تو وہ اپنے اہل و عیال کی طرف پناہ لیتے تھے اور نہ مال کی طرف،
اذا اتته الصدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا واذا اتته هدية ارسل إليهم فاصاب منها واشركهم فيها۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کا کوئی مال آتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف بیچ دیتے اور خود اس میں سے کچھ بھی نہیں لیتے تھے، مگر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی ہدیہ آتا تو ان کی طرف پیغام بیچتے اور خود بھی اس میں سے کچھ تناول فرما دیتے اور اہل صفہ کو اس میں شریک فرماتے۔ فسأنی ذالک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کا شریک کرنا یہ بات مجھے ناگوار محسوس ہوئی۔ وقلت، اور میں نے اپنے دل میں کہا، ما ھذا القدح بین اہل الصفۃ وانا رسولہم الیہم فسیأمرنی ان ادیرہ علیہم فما عسى ان یصیبنی منہ۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، یعنی دل ہی دل میں کہا کہ اس پیالے کی اہل صفہ کے سامنے کیا حیثیت ہے، اور میں تو اللہ کے رسول کی طرف سے ان کے لیے ایک قاصد ہوں، فرستادہ ہوں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم فرمائیں گے کہ میں وہ اس پیالے کو ان لوگوں کے اوپر چکر لگاؤں۔ فما عسى ان یصیبنی منہ، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس پیالے سے مجھے بھی کچھ مل سکیں۔ وقد كنت ارجو ان اصیب منہ ما یغنینی ولم یک بد من طاعت اللہ وطاعت رسولہ فاتیتہم فدعوتہم، اور مجھے امید تھی کہ میں اس سے اتنا ضرور پی لوں گا جو مجھے کافی ہو جائے گا، جو مجھے بے نیاز کر دے گا بھوک سے، مگر اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا، تو میں اہل صفہ کے پاس آیا اور انہیں دعوت دی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو بلایا۔ فلما دخلوا علیہ فاخذوا مجالسہم، پس جب اہل صفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوئے اور اپنی جگہوں پر تشریف فرما ہوئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابا ہریرہ خذ القدح فاعطهم، فاخذت القدح فجعلت اناولہ الرجل فیشرب حتی یروی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ پیالہ لو اور ان کو دے دو، چنانچہ میں نے دودھ کا پیالہ لیا اور ایک ایک شخص کو دینے لگا تو وہ اس سے پیتا، حتی یروی، یہاں تک کہ وہ سیراب ہو جاتا، ثم یردہ، پھر وہ واپس کر دیتا، فاناولہ الاخر، پھر میں دوسرے کو دے دیتا، حتی انتہیت بہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد روی القوم کلہم، یہاں تک کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا اور پوری قوم یعنی اصحاب صفہ کے تمام لوگ وہ خوب سیراب ہو چکے تھے۔ فأخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القدح فوضعہ علی یدہ ثم رفع رأسہ فتبسم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ لیا اور اسے اپنے ہاتھ پر رکھا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور مسکرائے، وقال ابا ہریرہ اشرب، فشربت، ثم قال اشرب فلم ازل اشرب ویقول اشرب۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ پیو، میں نے پیا، پھر ارشاد فرمایا، پھر پیو، میں نے پیا، تیسری مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ تم پیو، ثم قلت، پھر میں نے عرض کیا تیسری مرتبہ، والذی بعثک بالحق ما اجد له مسلکا فاخذ القدح فحمد اللہ وسمى وشرب، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں مزید پینے کی گنجائش نہیں رکھتا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کا پیالہ لیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، بسم اللہ پڑھ کر اس دودھ کو پی لیا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس روایت طویل روایت میں ہمیں اصحاب صفہ ان کی تنگ دستی کا ذکر ملتا ہے۔ صفہ مسجد نبوی کے ساتھ ایک سایہ دار چبوترا تھا جس میں صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت یافتہ ہوتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھتے، اور اصحاب صفہ وہ جماعت تھی صحابہ کرام کی کہ جن کے نہ تو اہل و عیال تھے ادھر،
اور نہ ہی ان کے پاس کوئی مال حال تھا۔ وہ بس ہر وقت 24 گھنٹے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے۔ ان کی تعداد مختلف اوقات کے اعتبار سے کم اور زیادہ ہوتی رہتی۔ 100 تک بعض حضرات نے ان کو لکھا ہے، بعض نے کچھ کم اور کچھ زیادہ لکھا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔